السلام علیکم. آپ نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی 2 دن پہلے، اور وہ واٹس ایپ گروپس میں شیئر ہو رہی تھی کہ امریکہ میں 777 جہاز کا ایک حادثہ ہوا. بوئنگ کمپنی کو اس کی وجہ سے بڑا دھچکا لگا. دنیا بھر میں اس کے 777 جو ان کو گراؤنڈ کر دیا گیا. لیکن پی آئی اے نے ابھی تک جہاز گراؤنڈ نہیں کیے اپنے 777. وہ کیوں نہیں کیے میں آپ کو بتاؤں گا. طیارہ ساز کمپنی بوئنگ نے 777 ماڈل کے 128 جہاز دنیا بھر میں گراؤنڈ کرنے کا فیصلہ کیا. ہوا کچھ یوں کہ ہفتے کو ڈینور ایئرپورٹ سے پرواز بھرنے کے بعد یونائٹڈ ایئر لائنس کے بوئنگ 777 کے ایک انجن میں، رائٹ انجن میں آگ بھڑک اٹھی، اور اس دوران وہ پرواز کر رہا تھا، اور اس طیارے کو اڑتا ہوا متعدد افراد نے دیکھا کہ جس کو آگ لگی، یہاں تک کہ انجن کے ٹکڑے ہو کے نیچے آبادی پہ جا گرے. تاہم یہ خوش قسمتی ہے کہ طیارہ ایک خوفناک حادثے سے بال بال بچ گیا. کیپٹن نے اس موقع پہ اپنی ہوش و حواس کو قابو میں رکھا اور آگ لگے ہوئے جہاز کو انتہائی مہارت سے اس نے واپس ڈینور ایئرپورٹ پہ بحفاظت اٹھا لیا. ایک مسافر نے طیارے کی کھڑکی سے جلتے ہوئے انجن کی ویڈیو بنا لی، اور جیسے طیارے کے پہیے زمین پہ لگے تو مسافر جو ہے خوشی سے چیخنے لگے. طیارے میں سوار 241 مسافر اور عملے کے 10 اراکین الحمدللہ محفوظ رہے. امریکی وفاقی ایویشن اتھارٹی جو ہے اس نے ڈینور کے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی، اور بوئنگ نے کہا کہ تحقیقات مکمل ہونے تک 777 طیاروں کو استعمال نہ کیا جائے. اب ایف اے اے کا کہنا ہے کہ یونائٹڈ کی پرواز 328 کو ہانولولو جانا تھا، لیکن اچانک اس کا رائٹ انجن فیل ہو گیا، اور ایف اے اے نے واقعے کے بعد یعنی ان بوئنگ 777 طیاروں کا اضافی جائزہ لینے کے لیے حکم دے دیا. ایف ڈبل اے کے نمائندے جو ہیں بوئنگ اور یہ انجن بنانے والی کمپنی سے اب ملاقاتیں کریں گے، میٹنگز کریں گے. نیشنل ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ کی ابتدائی تحقیقات کے مطابق زیادہ نقصان دائیں انجن کو ہوا، اور اس کے پنکھوں کے 2 بلیڈز ٹوٹ گئے تھے اور دوسرے بلیڈز اس سے متاثر ہوئے تھے. طیارے کے مرکزی حصے کو صرف معمولی سا نقصان پہنچا. اس پرواز میں موجود مسافروں نے کہا کہ ٹیک آف یعنی اڑان کے وقت ایک بڑا دھماکہ سنا گیا. پرواز میں زوردار جھٹکے محسوس کیے گئے. ہم اونچائی پر نہیں پہنچ پا رہے تھے اور نیچے آنا شروع ہو گئے. لوگوں نے اپنی پرس جیب میں رکھ لیے تھے کہ اگر ہم نیچے گرتے ہیں تو ہماری شناخت ہو جائے. ایک خاتون مسافر کا کہنا تھا کہ ایک بوم کی آواز آئی اور ہم طیارے میں ہلنا شروع ہو گئے، اور میں اس انجن کے قریب تھی اور میں نے اسے دھواں نکلتے دیکھا. مجھے پتہ چل گیا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے. ایسے کچھ پرزے نکل کر ہماری طرف آ رہے تھے. اب میں نے اپنے آپ سے کہا کہ مجھے یہ نہیں جاننا کہ یہ معاملہ کتنا سنگین ہے، بس میری دعا ہے کہ ہم بحفاظت نیچے اتر جائیں. برامفیلڈ ٹاؤن کی پولیس نے اس واقعے کی تصاویر شیئر کی ہیں. ان میں طیارے کے پرزے ایک گھر کے باہر باغیچے میں پڑے دیکھے جا سکتے ہیں، اور یہ پرزے ایک فٹ بال فیلڈ میں بھی گرے. تاہم طیارے سے گرنے والے پرزوں میں سے کسی شخص کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی. امریکہ کی فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کے سربراہ اسٹیو ڈکسن نے کہا کہ امریکہ میں صرف یونائٹڈ ایئر لائن بوئنگ کے 777 طیارے استعمال کر رہی ہے، جبکہ دیگر ممالک میں جاپان اور جنوبی کوریا شامل ہے. بوئنگ انتظامیہ نے کہا کہ جب تک امریکن قومی ٹرانسپورٹیشن اور تحفظ بورڈ کی تحقیقات جاری ہیں، ہم خود تجویز کرتے ہیں کہ مختلف ایئر لائنز کے زیر استعمال 69 اور بوئنگ کے پاس موجود 59 777 کے ماڈلز ہیں. ان طیاروں کو گراؤنڈ کر دینا چاہیے، جن میں ابھی کون سے طیارے ہیں؟ دیکھیں 777 کے تو ڈفرینٹ زیادہ طیارے ہیں، لیکن یہ وہ طیارے ہیں جن میں پرائٹ اینڈ وٹنی کے 4000-112 سیریز والے انجن نصب ہیں. بہت سے ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ ضروری نہیں کہ انجن میں ہی مسئلہ پیدا ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ طیارے کے کوئی ڈیزائن میں خامی ہو، اور اس لیے نتیجے اخذ کرنے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. بہرحال دنیا بھر کے ریگولیٹرز انجن کے استعمال کو محدود کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. اب یونائٹڈ ایئر لائنس کے بعد جاپان کی 2 بڑی ایئر لائنس نے بھی بوئنگ 777 ماڈل کے 56 طیاروں کے آپریشنز معطل کرنے کی تصدیق کر دی. ان میں یہی انجن تھا جو حادثے کا شکار ہونے والے طیارے میں نصب تھا. تو دوسری جانب برطانیہ نے پرائٹ اینڈ وٹنی انجن کے حامل بوئنگ 777 طیاروں کی برطانوی فضائی حدود سے گزرنے پر بھی پابندی عائد کر دی. اب برطانیہ کے وزیر ٹرانسپورٹ نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ایسے مسافر بردار بوئنگ 777 جہاز جن کے انجن اس طیارے کے انجن جیسے ہیں جس نے امریکہ میں آگ پکڑ لی تھی، اس میں برطانیہ کی فضائی حدود سے ٹیمپرری طور پہ گزرنے پہ یا فلائی اوور کی پابندی ہے. انہوں نے کہا کہ میں یو کے سول ایویشن اتھارٹی کے ساتھ باریک بینی کے ساتھ حالات کا جائزہ لے رہا ہوں. اب یونریپ نیوز ایجنسی کے مطابق ساؤتھ کوریا کے 2 سب سے بڑے کیریئرز کورین ایئر اور آسیانہ ایئر لائن، انہوں نے بھی کہا ہے کہ وہ جیٹ طیارے یعنی 777 جو ہے وہ گراؤنڈ کریں گے.
یورپ کے ہوا بازی کے تحفظ کے ریگولیٹر ISA، انہوں نے کہا کہ انہوں نے FAA سے مزید معلومات کی درخواست کی ہے، لیکن اس نے مزید کہا کہ فی الحال کام کرنے والے کوئی متاثرہ یورپی رجسٹرڈ طیارے موجود نہیں تھا۔ اب یونائٹڈ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اپنے 24 متحرک بوئنگ 777 طیاروں کو اسی ماڈل کے انجن کے ذریعے چلائے گا، یعنی مزید 28 جو ہیں وہ سٹوریج میں ہیں۔ یہاں میں آپ کو ایک بات یاد کرا دوں کہ 2019 میں بوئنگ 737 میکس 8 میں طیاروں کے 2 حادثات پیش آئے اور ان میں 346 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جس کے بعد بوئنگ کمپنی نے اپنی ساکھ بحال کرنے کے لیے کوششیں کر رہی تھی۔ تاہم اب یکدم یہ 777 کا ایک ایسا واقعہ ہو گیا، 777S کا، کہ اس کے لیے باقاعدہ ایک دھچکا ثابت ہو رہا ہے۔ گزشتہ سال جاپان ایئر لائنس کی ایک پرواز کو بائیں انجن میں خرابی کے باعث ایئرپورٹ پہ واپس اتارا گیا تھا، اور یہ طیارے یونائٹڈ ایئر لائنس کے مطابق طیارے جتنا 26 سال ہی پرانا تھا، جسے سیٹرڈے کو یہ واقعہ پیش آیا۔ 2018 میں ہانولولو روانہ ہونے والی یونائٹڈ ایئر لائنس کے طیارے کا دائیں جانب موجود انجن خراب ہو گیا، اور تحقیقات کے بعد معلوم ہوا کہ پنکھے میں خرابی آئی ہے۔ اور پچھلے سال کے آخر میں تو ایسا لگتا تھا کہ بوئنگ آخرکار اپنی تاریخ کے سب سے بڑے چیلنجز کو ماضی کی طرف لے جانے کی راہ پہ گامزن ہے، اور اب بوئنگ کو شاید زیادہ سنگین طویل المیعاد مسئلہ درپیش ہو گیا۔ منافع بخش وائڈ باڈی پیسنجر جیٹس کا کاروبار کمپنی اس کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ یہاں 2 حریف بوئنگ اور ایئر بس کے مقابلے میں واضح برتری بوئنگ رکھتا ہے، جو سنگل آئل جیٹ فروغ کرنے میں پہلے نمبر پہ ہے، اور ٹوین آئل میں جو ہے بوئنگ آگے ہے۔ مارکیٹ کے اس حصے میں اس کی حریف ایئر بس کی زیادہ فروخت ہے۔ ایک چمکدار نیا طویل فاصلہ طے کرنے والا سنگل آئل جیٹ جس کے ساتھ بوئنگ کا کوئی حریف نہیں، اور ایئر لائن زیادہ راستوں پہ وائڈ باڈی طیارے کی بجائے اب سنگل آئل جیٹ کا استعمال کرنے کے لیے زیادہ سوچ رہی ہیں۔ بوئنگ نے آنے والے مہینوں میں واشنگٹن ریاست میں 787 فیکٹری بند کرنے کے منصوبے کا پہلے ہی اعلان کیا ہوا ہے، کیونکہ کم اس کی ویک ڈیمانڈ ہے، اس کی وجہ سے پیداوار میں کمی لانے کی ضرورت ہے۔ اب یہ نیا مسئلہ بوئنگ کو درپیش ہے، جس نے اس کی کمر توڑ دی ہے۔ حالانکہ بوئنگ کمپنی نے دنیا بھر کی کمپنی سے درخواست کی ہے کہ مذکورہ ماڈل کے طیارے گراؤنڈ کر دیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی قومی فضائی کمپنی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس ایسا نہیں کر رہی۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کی نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ PI کے تمام بوئنگ 777 ان میں جو انجنز ہیں وہ جنرل الیکٹرک کمپنی کے ہیں، اور یہ جو انجن جس کا فالٹ ہوا وہ برائٹ اینڈ وٹنی کا انجن تھا۔ اب یہ جنرل الیکٹرک جو ہے یہ دنیا بھر میں بہت ہی محفوظ انجن ان کو تصور کیا جاتا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ بوئنگ 777 کے انجن میں آگ لگنے کا واقعہ جو ہے یہ پریٹ اینڈ وٹنی والے انجن طیارے کے ساتھ پیش آیا۔ اس کے بعد مذکورہ انجن والے طیاروں کو گراؤنڈ کرنے کی ہدایات جاری کی، جن میں جنرل الیکٹرک کے انجن تھے ان کو نہیں گراؤنڈ کیا گیا۔ اسی لیے یہ بوئنگ کی ہدایات جو ہیں یہ PIA کے اوپر لاگو نہیں ہوتی۔ اس میں ہوا کیا، پریشانی کی کیا بات ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ 2 ریزنز کی وجہ سے جہاز کے جو بلیڈز ہوتے ہیں، آپ سمجھے انجن کے جو بلیڈز ہوتے ہیں، پروپیلر کے نہیں، میں انجن کی ان کی میں عام زبان میں بات کر رہا ہوں، وہ 2 ریزنز کی وجہ سے ڈیمیج ہوتے ہیں۔ یا تو کوئی میکینیکل فیلیئر ہوتا ہے یا برڈ ہٹ ہوتی ہے۔ اب ڈینور جو ہے وہ کولوراڈو ڈینور وہاں ایسا علاقہ ہے کہ وہاں برڈ ہٹ جو ہے اس کو نہ ہونے کے برابر ہے، اس کلائمیٹ میں برڈز نہیں ہوتی ہیں، تو اس لیے ایزیوم کیا جا رہا ہے یہ کوئی میکینیکل پرابلم ہے اور میکینیکل فیلیئر ہے۔ اب وہ ٹائٹینیم کے بنے ہوتے ہیں سارے اس کے جو آپ سمجھیں اس کے جو بلیڈز ہیں انجن کے ارد گرد جو آپ کو نظر آتے ہیں، کہ اگر ٹائٹینیم میلٹ ہوتی ہے اور ٹائٹینیم بینڈ ہوتی ہے، ٹوٹتی ہے اور لگتی ہے دوسروں کو، اور وہ جہاز کے انجن میں آگ لگ جاتی ہے، تو یہ ایک بہت سیریس مسئلہ ہے کہ ایسی کون سی چیز ہو رہی ہے کہ جو اس کی کمپوزیشن کو آ کے افیکٹ کر رہی ہے۔ تو اب اس کی تحقیقات تو ہونی پڑیں گی، اور ہو سکتا ہے اس میں یہ پتہ چلے کہ پہلے سے کہیں سے فلائٹ کرتا آ رہا تھا، ڈیمیج اس کو پہلے ہو گیا، انجینئرنگ نے ڈیٹیکٹ نہیں کیا، اس نے پھر ٹیک آف کر لیا۔ اینی تھنگ از اے پاسبلٹی، بٹ اب پروسیس آف ایلیمنیشن سے ہر چیز کو الگ کیا جائے گا، اور پھر فائنل ایک کنکلوژن آئے گا، اور اس کے بعد ہی یہ جہاز جو ہے اب دوبارہ پرواز کر سکیں گے۔ اس پہ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی میں آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھوں گا اس پہ۔ اس کے لیے آپ بیل آئیکن کو پریس کر لیں، سبسکرائب کا بٹن دبا لیں، تاکہ آپ کو مزید اپڈیٹس ملتی رہیں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔